بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی کہ جمہوریت اصل میں ہے کیا، اور پاکستان میں وہ طبقات جو جمہوریت پہ تنقید کرتے ہیں اس تنقید کی بنیادیں کیا ہیں اور ان کے جواز کیا ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ تو گفتگو تو کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آغاز کیا جاتا ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے پروگرام کا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ان موضوعات پر گفتگو ہو، ان موضوعات پر مکالمہ ہو، لوگ آپس میں بیٹھیں، اور یہ جو مباحث ہیں یہ ہمارے مدارس میں، ہماری جامعات میں ان پر بات چیت کی جانی چاہیے۔ تو آج بھی ہم اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے، اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور آج جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مسلم دنیا ہے اس کی جمہوریت کے باب میں تجربات کیا ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں مختلف قسم کی جمہوریتیں نافذ ہیں، اور وہ کتنی قریب ہیں جمہوریت کی بنیادی قدروں کے، اور کہاں کہاں پر کیا کیا مسائل ہیں، تو اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی سلمان صاحب۔ علی سلمان صاحب CEO ہیں مسلم لبرٹی کے، بہت اسلام لبرٹی فورم کے۔ بہت شکریہ علی سلمان صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں جناب محمد عامر رانا صاحب، یہ ڈائریکٹر ہیں پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے۔ بہت شکریہ عامر رانا صاحب، یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں جناب اظہر حسین صاحب۔ اظہر حسین صاحب اسکالر ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان موضوعات پر ان کی بڑی گرفت ہے۔ بہت شکریہ اظہر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ علی سلمان صاحب، جو پچھلی گفتگو ہم نے کی تھی اور ہم نے اس میں بات کی کہ کیا کیا پرابلم ہے، کیا کیا ایشوز ہیں، میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا مسلم دنیا میں جو جمہوری نظام ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعتاً قائم ہے، اور جو شکلیں ہیں اس کی وہ کیا کیا ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم بتائیں۔ جی، اس میں میرا خیال ہے سب سے پہلی جو وضاحت وہ ضروری ہے کہ ایک مونولتھ مسلم دنیا وجود پذیر نہیں رکھتی۔ کوئی ایسے یہ تصور میں تو ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ مسلم اکثریت ممالک کو دیکھیں تو اس میں ہمیں جنوبی ایشیا کے اپنا ایک ٹرینڈز نظر آتے ہیں، جنوب مشرقی ایشیا کا اپنا مسئلہ ہے، وسطی ایشیا میں اپنے مسئلے ہیں، خلیجی جو ریاستیں ہیں وہاں پر ہیں، شمالی افریقہ کے جو مسلم ممالک ہیں ان کے تجربات مختلف رہے ہیں۔ ایک تو ہمیں جمہوریت کے حوالے سے ان سوسائٹیز کے اندر جو ہمیں رجحانات نظر آتے ہیں اس میں تفرقات بھی نظر آئیں گے۔ اگر ہم جو حال کی جو اپنی ماڈرن ہسٹری دیکھیں اس میں عرب سپرنگ کا ایک بہت بڑا ایکسپیریمنٹ ہوا جس میں چینج بھی آئی، اس میں چینج جو ہے واپس ریورسل بھی ہوئی، اس میں تنیسیا، لیبیا، شام اور باقی اور ممالک، مصر بھی اس سے متاثر ہوا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ جیسے تنیسیا کے اندر نسبتاً ایک آرڈرلی ٹرانزیشن ہوا، اگرچہ اس وقت قیس سعید کی حکومت ہے اور وہ جمہوریت یا پارلیمنٹ اس وقت عملی طور پر معطل ہے، لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کے تجربات کے اندر ایک جمہوریت کی طرف سفر تو ضرور ہوا ہے، مگر پھر ان معاشروں کے اندر اس کی جو شکل ہے وہ مختلف ہوئی ہے۔ اس میں جو اچھی جو مثال ہے جو مجھے نظر آتی ہے، اگر ہم نے مسائل کی بات کی تو ہمیں وہاں ماڈل کی بات بھی کرنی چاہیے۔ اس میں ملیشیا کے اندر تجربات ہوئے، بلکہ ملیشیا مسلم دنیا میں واحد ملک ہے جہاں پر اس کے قیام سے لے کر آج تک الیکشنز میں کبھی گیپ نہیں آیا اور کبھی کوئی یعنی غیر جمہوری مداخلت نہیں ہوئی۔ اگرچہ وہاں پر ایک اتفاق رائے شروع میں بن گیا تھا اور اس میں ایک اکثریتی جو سماج تھا مسلم معاشرے کی، وہاں پر اکثریتی اس حوالے سے انہوں نے ایک ایسا فریم ورک قائم کیا جس میں نان وائلنٹ فریم ورک، نان وائلنٹ ایکسپیریمنٹ وہ سارا رہا۔ اور ساتھ جمہوریت کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ انہوں نے گورننس کا سسٹم بھی بہتر کیا۔ اگر آپ صرف جمہوریت کی بات کریں گے اور اس میں معیشت بہتر نہیں ہوگی، اس میں گورننس نہیں بہتر ہوگی، تو شاید جمہوریت کے اوپر سے لوگوں کا ایک وہ بھی ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک مثال میں دینا چاہوں گا ترکی کی۔ ترکی میں ہم نے دیکھا کہ جیسے پاکستان میں ہوا کہ فوجی مداخلت بارہا ہوتی رہی، لیکن وہاں پر بہرحال سیاسی جماعتوں نے اپنا ایک اثر و رسوخ دکھایا اور لوگوں میں بھی ایک جمہوری شعور پیدا کیا۔ سب سے پہلے ایک پرفارم کرتے ہیں، اس کے بعد اب لوگوں میں یقین پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے یہ ان کے مسائل حل کر سکتی ہے۔ وہ پچھلے 20-25 سالوں میں جب ان کی ڈیموکریسی کو چیلنج پیش آئے، جو انٹرنل چیلنج تھے، اس کو انہوں نے بخیر کافی بہتر طریقے سے ایڈریس کیا۔
بلکہ کوشش کو بڑا پبلک ساری آ گئی سڑکوں پہ آئی، انہوں نے اس کو ریورس کیا. سو پاکستان میں تصور کرنا اس وقت ناممکن ہے کہ ایسا کوئی اگر عمل ہوتا ہے تو عوام کا ریئیکشن کیا ہوگا. سو اس میں جو میرا کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ مسلم دنیا نے بحیثیت مجموعی جمہوری ماڈل کو اڈاپٹ کیا ہے، صحیح، مگر اس کے جو اثرات ہیں، اس کی جو نتائج ہیں، اس میں کافی اس وقت تفرق موجود ہے. صحیح. اچھا عامر رانا صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عموماً کہی جاتی ہے، اور ڈاکٹر خالد مسعود صاحب سے ایک دو بار میں نے سنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے مسلم معاشرے ہیں یہ ذہنی اور فکری طور پر جمہوریت کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کیا یہ اسٹیٹمنٹ درست ہے؟ اور دوسرا تھوڑا سا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مسلم دنیا ہے اس میں جو جمہوریت کے بارے میں تجربات ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی جمہوری تجربات تھے؟ دیکھیے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں علی سلمان صاحب کی بات سے، لیکن تھوڑا سا مجھے اختلاف بھی نہیں ہے. بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہاں پہ ووٹ کے ذریعے حکومت تو آتی ہے. کیا ووٹ کے ذریعے حکومت کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت کا لینڈ مارک کیا ہے؟ ایک تو ہم نے نظریاتی طور پہ فلسفیکلی ہم نے کہا کہ دو چیزیں ہیں کہ گورننس کا نظام اور پرابلم سالونگ. لیکن اس وقت دنیا میں ایک چارٹر ہے، وہ ہیومن رائٹس چارٹر ہے یو این کا. وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے، وہ معیار کرنے میں مدد کرتا ہے کہ کہاں پہ کتنی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، تو وہاں پہ ڈیموکریسی کتنی ہے، خواہ مسلم سوسائٹیز ہوں یا غیر مسلم سوسائٹیز ہوں. اگر ان کی کمپیٹیبلٹی جس سوسائٹی کی اس کے ساتھ ہے، سگنیٹری سب ہیں سوائے انڈونیزیا کے، جس کا سکور بہت اونچا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ندوۃ العلماء جو ہے اس وقت عالم اسلام کی اگر کوئی ایک سیاسی جماعت ہو نمبر اور ممبرز کے اعتبار سے، وہ سب سے بڑی مذہبی جماعت ہے، وہ صرف اس کو انڈورس کرتی ہے. باقی جہاں پہ ممالک ہیں وہاں پہ بہت ساری مسائل ہیں. وہ ملیزیا اچھا اکانومی بہت اچھی ہے، اس کے اوپر جب ہم آئیں گے کہ اچھا ماڈل کیا ہو سکتا ہے ایڈمنسٹریشن کا، گورننس کا، اکانومی کا، میں بھی ہمارے ہاں تو ہمارے سابق پرائم منسٹر بھی بڑا آئیڈیالائز کرتے رہے ملیشیا کے ماڈل کو، یہاں پہ ترکی کے ماڈل کو بھی پسند کرتے ہیں، لیکن اپنا ماڈل کوئی بھی ایوالو نہیں کرتا. تو وہ سب سے سب سے امپورٹنٹ ہے. پھر جو آپ نے بات کی، خالد مسعود صاحب کہتے ہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں، وہ ایک ڈائیکاٹمی بھی نہیں ہے، دو رجحانات ہیں ہماری سوسائٹی میں، خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے اندر زیادہ ہوگا. وہ یہ کہ ہمارا ٹریڈیشنل جو طبقہ ہے، روایتی طبقہ، وہ بہت پھیل گیا ہے، اس کو سپورٹ ہے، اس کے انسٹیٹیوشن بہت زیادہ ہیں، خواہ مدرسے کی فارم میں ہو، اسکول بھی مدرسہ ہی ہے پاکستان کا. اس نے ایک پورا ایک فکری جو نظام جو تشکیل دیا ہے، اس میں ایک بہت انٹلیکچوئل نئی بات کرنے کی سپیس نہیں ہے. جو نئی بات کرتے ہیں، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ کے پروگرام کے اندر، کہ ایک محدود طبقہ ہے جو ان چیزوں کو براڈر کانٹیکس میں انٹلیکچولی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو روایتی طبقہ ہے، اس کا کمپیریزن آپ کر سکتے ہیں ندوۃ العلماء کے ساتھ. وہ بھی ایک روایتی جماعت ہے، لیکن اس نے اپنے ہاں اجتہاد کے دروازے بند نہیں کیے، اور ایک تھنکنگ کا، ریویو کا پروسیس وہاں پہ چلتا رہا. لیکن یہاں کا جو طبقہ ہے وہ اس نے کبھی ریویو کرنے کی زحمت نہیں کی. اس میں ہوتا ہی ہے کہ پھر وہ جو مختصر طبقہ ہے وہ اپنی طرف سے سمجھتا ہے کہ یار یہ اس معاشرے میں تو انقلاب نہیں آ سکتا، یہ تو کوڑ مغز ہیں. پھر کیا کرتے ہیں، کوئی ادھر سے اٹھ کے ملائیشیا جا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی امریکہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی فرانس بیٹھ جاتا ہے، اور پاکستان میں رہنا پھر کوئی پسند نہیں کرتا. یہ ڈائیکاٹمی میں بھی ان کے اثرات زیادہ ہوتے، پاکستان میں رہتے، یہاں پہ اسٹرگل کرتے، اپنے ادارے بناتے. جب آپ نے اپنے ادارے نہیں بنائے، ایک ادارہ چھوٹا سا بنا کے آپ کتابیں تقسیم کرنے کے لیے، آپ بیچنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو باقی ادارے تو سپیس ہے، وہ تو روایتی جو مکاتب فکر ہیں وہی اس کو انکروچ کریں گے سپیس کو. یہ بہانہ ہے ہمارے دانشور جو مذہبی فکر رکھنے والے بھی ہیں، ہر طبقے کے اندر یہی ہے. یہاں کے معیشت والے بھی، اینتھروپولوجسٹ بھی، ان کے پاس یہی جواز ہے کہ معاشرہ کوڑ مغز ہے. کوڑ مغز وہ نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو
کنیکٹیوٹی پیدا نہیں کی. آپ نے یہاں پہ تبدیلی لانے کے لیے جتنی ایفرٹ چاہیے تھی وہ آپ نے اتنی ایفرٹ لگائی نہیں ہے. صحیح. اچھا رانا صاحب، اظہر حسین صاحب تو امریکہ میں بھی ہیں، ادارہ پاکستان میں انہوں نے بنایا. جی جی. تو اظہر صاحب تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ عموماً رانا صاحب نے ایک بنیادی چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے، لیکن عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو جمہوریت کی بنیادی اقدار ہیں، اصل میں جس طرح مذہب کا استحصال کیا جاتا ہے اسی طریقے سے جمہوریت کی جو بنیادی قدریں ہیں ان کا بھی استحصال کیا جاتا ہے. مثلاً مغرب نے جو پیرامیٹر بنائے ہوئے ہیں کہ ہاں یہ انڈیکیٹر ہیں کہ اس ملک کو کیسے ہم لے کے چل سکتے ہیں، کہ اس میں انسانی حقوق کی آزادی کتنی ہے، اظہار رائے کی آزادی کتنی ہے، تو آزادیاں، شخصی آزادیاں کتنی ہیں، ان بنیادوں پر. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے کبھی کبھی یہ رپورٹس بھی اس طرح کی جاری کی جاتی ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ فلانا ملک جو ہے انسانی حقوق کے جو انڈیکیٹر ہے اس میں اتنے نمبر پہ کھڑا ہے، اتنے نمبر پہ کھڑا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے پسندیدہ ممالک ہیں ان کے اوپر وہ یہ پابندیاں نہیں لگاتا، لیکن وہ ممالک جو اس کے ناپسندیدہ ہیں وہاں کے لیے وہ بڑے زور و شور کے ساتھ انڈیکیٹر لگا دیتا ہے کہ ہاں آپ یہاں پر گراوٹ کا شکار ہیں، سارا کرتے ہیں. تو اصل میں جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر چیزیں سیٹ نہیں ہیں، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے بھی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں. رائٹ. تو آپ تو ایک کانٹرڈکشن کی بات کر رہے ہیں. جی جی ہاں. کہ اور میرے خیال میں ہماری سوسائٹی میں جتنا میں یہاں پر کام کرتا ہوں، ٹیکسی ڈرائیور اور رکشہ ڈرائیور والا بھی ہمیشہ وہ کانٹرڈکشن ضرور لے کر آتا ہے صحیح، بالکل کہ یار وہاں پر بھی تو ایسا ہوتا ہے. ایسے ہی اور وہ آپ کو اگزامپل ہر جگہ مل جائیں گی. اینڈ میرے خیال میں دیر از نو سچ تھنگ ایز ایبسولوٹلی پرفیکٹ ڈیموکریسی. ڈیموکریسی بھی ایک ٹرین ہے، سفر ہے، چل رہا ہے، اور اس میں بہت سارے پرابلمز ہیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ. تو کانفلکٹ دو چیزوں میں نہیں ہوتا، ایک تو پرفیکٹ ڈیموکریسی میں نہیں ہوتا اور ایک پرفیکٹ اتھارٹیرین رجیم میں نہیں ہوتا. صحیح. کیونکہ اور وہ ابھی تک کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں ہے پرفیکٹ اتھارٹیرین رجیم جو ہے ہٹلر وغیرہ کے اس میں مطلب. لیکن ہمارے ابھی تک جو ڈیموکریسی کا ایکسپیرینس ہے وہ ایک ہائبریڈ ڈیموکریسی ہی چل رہی ہے، چاہے یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو. اینڈ کچھ درجے ہو سکتا ہے زیادہ آگے نکل گئے ہوں، بٹ دیر از لاٹ آف پرابلمس، لاٹ آف ایشوز، چیلنجز. لیکن سوسائٹی میں آپ کو اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ دے کین ٹاک اباؤٹ دیز challenges and actually do something about it. خالی وہ academic circles میں نہیں، but people have to resolve these issues. The basic idea of social contract جو ہے وہ ویسٹرن آئیڈیا ہے، وہ تھورو سے آیا ہے. میرے خیال میں آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوگا یہ جیک تھورو میں. تھورو سے سوشل کانٹریکٹ کا مطلب ہے کہ سوسائٹی decides what laws, society decide how we are going to manage our affairs. اینڈ وہ کنسنسس ایک طریقے سے ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس کو سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں. اس میں ہی ہمارے یہاں ابہام ہے اس وقت. ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اپنی قوم کو سوشل کانٹریکٹ پڑھنے لے کر آتے ہیں کہ یار یہ آپ کی کنٹری ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کس طرح سے رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ویسٹ میں یہ بڑا عام سی چیز ہے کہ آئی ہیو سائن اے سوشل کانٹریکٹ. وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا وہ یہی ہے کہ آپ اپنے یہاں پر سیوک ایجوکیشن کی اور اس طرح کی بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھی. میں گیا تو اتنی اچھی اچھی تھیوری وہ لوگ دے رہے تھے بچوں کے لیے کہ ان کو یہ پڑھانا چاہیے. بٹ مجھے حیرانگی ہوئی کہ ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا، جو کہ کنڈر گارڈن میں پہلے ٹیچر تھا، کنڈر گارڈن فرسٹ کلاس میں ہم کہتے ہیں بیٹا جو چیز گرائی ہے اسے اٹھا لو، رائٹ. جب کھانا کھاؤ تو صاف کر لو، اپنی پلیٹ سنک میں لے کے چلے جاؤ، جو کھلی ہے اسے بند کر دو، رائٹ. سو بیسک چیزیں ہیں. اپنا بیڈ صبح بناؤ، رائٹ. اینڈ یو نو اٹس اوکے ٹو بی اینگری بٹ مینیج یور اینگر. بچے کو تو یہ چیزیں سکھائیں گے نا بچپن. اب یہ سوشل کانٹریکٹ سے آتی ہیں اور ہمارے یہاں وہ کنسنسس ایوالو نہیں ہو رہا. اب مجھے تو نہیں لگ رہا، دیر از نو ون. اور دوسری چیز جو میں نے دیکھی ہے بہت زیادہ، وہ ٹرسٹ کا جو اتنا بڑا ایشو ہے. ابھی تک جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں پاکستان میں اس میں اتنا زیادہ ابہام ہوتا ہے کہ جو ایلیٹ پارٹیز ہیں انہوں نے دھاندلی کی ہے. ٹرن آؤٹ 35%، 40 سے زیادہ نہیں جاتا. عام پبلک سے آپ بات کرتے ہیں، جی جی ہاں، اور آپ عام پبلک سے آپ بات کریں تو پھر وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ ووٹ خرید لیتا ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے زیادہ تر. اب آپ نے دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ
کہ اس میں اس نے ایک ابہام کریٹ کیا پریزیڈنٹ نے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اب اس کا کوئی پروف نہیں مل رہا, لیکن ہی ہیز اے ہیوج فالوئنگ, اس کی بڑی لمبی چوڑی فالوئنگ ہو گئی ہے. اب اگین ڈیموکریسی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہوتا ہے, ہو رہا ہے. تو یہ ڈسٹرسٹ جب پیدا ہو بڑی جائے, عجیب سی بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر نا تعلیم بہت کم ہے اور جو شرع خواندگی ہے بہت کم ہے, تو وہاں تو ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے لوگ ہیں, حرکتیں وہ ہمارے والی ہی کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں یہ کیا یہ بہانے آئی تھنک ایلیٹس کے بہانے ہیں ٹو ناٹ بی انکلوسیو ود دا ریسٹ آف دا سوسائٹی. کہ اور یہ 1857 میں جب برٹش کے اوپر بہت زیادہ زور پڑا خلافت موومنٹ کا اور ان سارے موومنٹس کا, تو انہوں نے کہا تھا کہ اب انڈیا میں ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے لوگوں سے. اور لوگوں سے وہ 300 ملین تھے اس زمانے میں انڈیا میں. تو انہوں نے کہا کہ 50,000 لوگوں کو انہوں نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے ووٹ ڈالنے کی, کیونکہ آپ کے پاس پراپرٹیز اتنی قیمت کی ہیں اور آپ کی ایجوکیشن اتنی قیمت ہے 50,000. تو وہاں سے تو انہوں نے ہماری ڈیموکریسی شروع ہوئی ہے اور وہ ہوئی ہے کروکٹ رائٹ. اینڈ اب آپ نے ایلیٹس کو ہی ووٹ ڈالنے کا دے دیا جس کے پاس پراپرٹی اور منی ہے. تو اب جب میں تانگے والے سے بات کرتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ ووٹ لیتا ہے, تو وہ نیریٹو وہی ہے جو 1857 میں وہ جو تانگے والا کہہ رہا تھا اس زمانے میں بھی. تو وہ صحیح کہہ رہا تھا, وہ اس وقت تو لا تھا. سو وی آر چینجنگ بٹ وی آر ناٹ کیچنگ اپ ود چینج. ہم نے ایک دم سے سب کچھ کھول دیا ہے, اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے لانگ ٹائم. صحیح. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی کہ جمہوری ہم نظام حکومت کی بات کر رہے ہیں اور ایک جمہوری رویے ان کی بات کر رہے ہیں, تو یہ تو بات ہے کہ جمہوریت جب ہوگی تو جمہوری رویے بھی فروغ پائیں گے. لیکن ہمارے ساتھ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ایک اچھی چیز کو بھی برے طریقے سے مسلط کرنے کی ہمارے ہاں کوششیں کی جاتی ہیں. علی سلمان صاحب, یہ افغانستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد ایک ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ ایس کے جمہوریت کی آواز نیچے سے اوپر آتی. ہم نے دیکھا کہ اس کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا, پھر عرب سپرنگ کا آپ نے ذکر کیا اور وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ ان ممالک میں جہاں پہ جمہوریت نہیں تھی وہاں پر آمریتیں تھیں, وہاں ڈکٹیٹرشپ تھی, تو ان ملکوں کے اندر بھی جمہوریت اچھی چیز کو برے طریقے سے مسلط کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کا جو وہ فائر بیک ہوگی. اور ہم نے دیکھا کہ اس کا نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ وہ ملک شاید پہلے تھوڑے سے بہتر چل رہے تھے, اس کے بعد گزشتہ 15 سال سے وہاں پر انتشار ہے, افتراق ہے. تو یہ جو طرز عمل ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ چیمپئنز آف ڈیموکریسی ہیں ان کی طرف سے, تو یہ بھی تو پرابلم کریٹ کر رہا ہے بہت. جی, ایک حوالے سے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سے ایسے مسلم ممالک کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں, اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو ہمیں ایران, اگر ہم 1951 میں دیکھیں کہ جس طرح مصدق کی حکومت کیسے ہٹائے گی, اب تو CIA نے وہ سارے ڈاکیومنٹس اوپن پبلک ایکسیس کے لیے کر دی ہیں. الجزائر میں 1991 میں اسلامک سلویشن فرنٹ کی حکومت بن گئی تھی, پھر وہ اس کو حکومت میں اقتدار نہیں سنبھالنے دیا گیا. ایسے میں بے شمار مثالیں اس وقت ملتی ہیں جہاں پر ایک انٹرونشن یا مداخلت کے ذریعے جو عوامی جو امنگوں کا اظہار ہے اس کو ہم حکومتی شکل میں ٹرانسفارم ہونے نہیں دے رہے. مصر میں بھی یہ ہوا, اخوان جب ڈیموکریٹائز ہوئے وہ پولیٹیکل پروسیس کے اندر آئے اور اس پروسیس کو آگے پھر روک دیا گیا اور پھر جنرل CC وہاں پر آ گئے. سو یہ جو انٹرونشن ہے وہ ظاہر سیاسی استحکام کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے. ایون افغانستان کی بھی ہسٹری میں آپ کو ایک کمیونسٹ ہسٹری آپ کو اس کی ملے گی اور اس میں آپ کو عوام کی ایکسیس وہ ملے گی, لیکن پھر بعد میں اس میں پھر ظاہر غیر ملکی مداخلت ہوئی اور یہ یقیناً ایک نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کو روکنے کے لیے البتہ ہمیں ایک سیاسی طور پر کنسنسس چاہیے, جو انٹرنل کنسنسس ہے. اس میں پاکستان کے حوالے سے میں تھوڑی سی زیادہ آپٹمسٹک بات کرنا چاہتا ہوں. صحیح. اور وہ یہ کہ یہ ہم بات کر رہے تھے کہ کنسنسس نہیں ہے اور وہ شاید ہم اس پہ بہت ہم پیچھے چلے گئے, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ کنسنسس تو ہم نے ڈیولپ کر لیا تھا, یعنی ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی ہے جو بھی ہمیں ایک پاکستان کے حالات کے لحاظ سے ایک بڑی مثبت پیش رفت تھی. اور اس کے بعد پھر ہم نے 2012 کے بعد دوبارہ ہم نے اس پروسیس کو روکنا شروع کیا, اس میں مداخلت شروع کی اور آج تک ہم اس کے جو نتائج ہیں وہ بھگت رہے ہیں. سو یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ اور بھی ملکوں میں ہم یہ جو سیاسی پروسیس ہے اس کو ہم جب روک دیتے ہیں تو اس سے ایک انٹرنل ریزسٹنس بھی آتی ہے اور پھر بیرونی طاقتوں کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ انٹرونشن کریں. سو یہ سوشل ایولیوشن ہونے دینے چاہیے. اور جمہوریت کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہم عوام کے تمام مسائل حل کر سکتی ہے, کوئی جمہوریت کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے.
یہ عوام کے حقوق کی ایک طرح سے اظہار ہے. صحیح. یہ عوامی مسائل کا کوئی پرفیکٹ حل نہیں ہے, صحیح. لیکن یہ ایک پروسیس ہے, اس کے اوپر ہمیں رہنا چاہیے, اور اس کے لیے جو ہمیں آئین میں جو اختیارات دیے گئے ہیں حکومتوں کے حوالے سے اور عوامی احتساب کے ذریعے, اس کے اوپر ہمیں زور دینا چاہیے. تو اسی سے ادارہ ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا, بہت شکریہ علی سلمان صاحب. یہ بڑی اہم اور بڑی بنیادی بات ہے کہ مسئلہ جمہوریت سے زیادہ ان لوگوں کے اندر ہے کہ جو اس سسٹم کو چلانے کا دعویٰ کر رہے ہیں یا لے کے چل رہے ہیں. تو مجھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ ایک نعرہ لگا تھا بڑا مشہور, جس میں کہا تھا نا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانتے. تو نعرہ بڑا خوبصورت تھا, لیکن اس کو جو تطبیق کی جا رہی تھی, جسے نافذ کیا جا رہا تھا, اس کے اندر فساد موجود تھا. تو ہمارے ہاں خارجیوں کا جو نعرہ تھا, تو بعض کا نعرے بڑے خوشکن لگائے جاتے ہیں, لیکن عملی طور پر وہاں پہ بڑے پرابلم پیدا ہوتے ہیں. ناظرین, یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر مسائل ہیں ان کا حل کیا ہو سکتا ہے, اور پاکستان کے اندر جو جمہوری تجربہ ہے اور جو جمہوریت ہے, اسے کیسے ہم لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو جمہوریت کا تجربہ ہے اور مسلم دنیا میں جو جمہوریت کا تجربہ ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے, پرابلم کہاں پر پیش آئے ہیں. ابھی ہم اپنے جو اسکالرز ہیں ان سے یہ سوال کریں گے کہ پاکستان کے اندر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یہاں کا آئین ہے, یہاں پہ سیاسی جماعتیں ہیں, تو پرابلم ہمیں کہاں پر پیش آ رہے ہیں, اور یہ جو پرابلم ہے انہیں ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں, اور ہمیں کس طریقے سے اپنے ملک کو لے کر آگے چلنا چاہیے. رانا صاحب, آپ بہت زیادہ لکھتے ہیں ان موضوعات پر, اور یوتھ کے ساتھ بھی بہت زیادہ انٹریکشن آپ کا ادارہ کر رہا ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان میں جمہوریت کا ماڈل ہے, اسے بہتر بنانے کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اقدامات تو کافی کیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ, بے شک انڈیکس کے اندر یہاں پہ بہت کم لوگ ڈیموکریسی کو پسند کرنے والے ہیں. اس کی وجہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید جو کنسیو نہیں ہوا ڈیموکریسی ہے کیا, ادروائز یہاں ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے اس وجہ سے. ادروائز یہاں پہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی اچھا سپورٹ بیس موجود ہے. پیپلز پارٹی کا ہے, پی ایم ایل این کا ہے, پی ٹی آئی ہے, مذہبی جماعتوں کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے. ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل جو ہیں حل کریں گے. ایون کہ فوج کے جو اقتدار میں آنے کے حامیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ یہاں پہ ہے, تو وہ مسئلہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو دو سطحوں کے اوپر دیکھنا چاہیے. تیسری سطح علی سلمان صاحب کی باری آئے تو میں ان سے وہ پوچھوں گا کہ یہ جو ہمارا اکانومی کا جو ماڈل ہے یہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس کنٹراڈکشن کو, ڈائیکوٹمی کو ٹریگر کرنے کے اندر. بالکل, لیکن دو جو فیکٹر ہیں میرا خیال ہے کہ جو پہلے ہم نے بات کی تھی کہ یہاں کی اشرافیہ جو ہے وہ اس کا جو سٹرکچر ہے, وہ ریسورسز کو جو کنٹرول کر رہی ہے, اس میں شمولیت نہیں ہے عام آدمی کی زیادہ. اسٹرگل کر کے تو آ سکتا ہے, وہ تو منارکی کے اندر بھی آ سکتا ہے, بادشاہت میں بھی کوئی نیچے سے کوئی جلاہا آ کے کوئی مشیر بن سکتا ہے, لیکن ایکول اپرچونیٹیز نہیں یہ سسٹم دیتا, کیونکہ ہر کئی طرح کے یہاں پہ ایجوکیشن کے سسٹم ہے, ہیلتھ کا نظام ہے, ہر سسٹم میں جہاں پہ بھی جائیں گے تو کئی طریقے کے ہیں. اور انہوں نے ڈسکنیکٹ ہے عام آدمی کا اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی کا. سوسائٹی اپنے طور پہ چلتی جا رہی ہے اور اس کو انفلوئنس کیا کرتے ہیں, جب سوسائٹی کو اور اسٹیٹ کا ریلیشن شپ کمزور ہو جائے تو پھر سوسائٹی اپنے آپ کو خود ریگولیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ اس کے کہاں سے اس کو جو ایبزارب کر رہی ہوتی چیزیں, وہی جو ایگزسٹنگ اس کا نالج ہے وہ کلچر سے لے کے آئے گی, وہ مذہب سے لے کے آئے گی, وہ اپنے روایتی جو ذرائع ہیں نالج کے اس سے کرے گی. دوسرا پھر جو انفلوئنس باہر سے آ رہے ہیں, جو زیادہ اسٹرانگ ہوگا, جو اس کے سیٹ آف بلیف کو جا کے فٹ بیٹھے گا, وہ اس کو اڈاپٹ کرتا جائے گا, باقی کو ریجیکٹ کرتا جائے گا. اس میں ایک ڈائیکاٹمی ہوئی ہے اور ریاست وہاں پہ انٹروین کرتی ہے. یہ کہ ہم ایک اچھا سوسائٹی چاہتی ہے کہ ہم ایک اچھا اخلاقی آدمی بنائیں, وہ بڑا رسپیکٹفل ہو, بڑا مؤدب ہو ہر لحاظ سے, لیکن وہ ایک اچھا سٹیزن نہیں بناتی. اور ریاست نے بجائے
جو سٹیزن شپ کا کانسیپٹ علی صاحب سے میں پھر گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ وہ اس نے سٹیزن شپ کو، کیونکہ آپ کا سوشل کانٹریکٹ ہے، کانسٹیٹیوشن سے ہی ڈرائیو ہوگی سٹیزن شپ، اس کو مضبوط کرنے کے بجائے وہ پاپولر ٹرینڈ کو سپورٹ کرتی ہے، وہ ریلیجیس کوڈ کو نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کوڈیفائی کر دیتی ہے مورل کوڈ کو لیجیٹیمیسی کے لیے، اور اپنا جو گیم ہے وہ ڈیموکریسی نہیں ہے، وہ پوری پاکستان میں اس وقت اولیگارکی ہے، الیکٹرل سپورٹ کے ذریعے بے شک آتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ، جب یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے وہ یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک سلیکٹ گروپ ہے، ریسٹوکریسی تو یہاں پہ ہے نہیں، تو وہ کہ ہم ہی ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ عام آدمی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کی جو بیوروکریسی ہے، یہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہاں کا جو بڑا بزنس مین ہے، بڑا جاگیردار ہے، وہ کیا لفظ استعمال کرتا ہے آپ کے علم کے اندر ہیں؟ تو جب اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اقتدار یہاں پہ صرف جو ہے اشرافیہ کے لیے ہے، عام آدمی نے اپنے لیے خود ایک نظام بنایا ہے اور اس کو اسی طرح رن کر رہا ہے، اور اوپر سے ہم کہتے ہیں کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہو رہا۔ نظام جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پورا کا پورا ٹھیک ہونے والا ہے۔ ڈیموکریسی کی بحث سے زیادہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی گنجلک اور ساختیاتی سا مسئلہ ہے۔ ادروائز تو دو ٹرینڈ ہیں دنیا کے اندر جب ہم کمپیئر کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، اور ملیشیا اس کے اندر مہاتیر محمد صاحب بہت آگے تھے، اور انہوں نے پوری مسلم ممالک میں آسیان کے اندر ایک وائرس انجیکٹ کیا تھا، اور اس نے ایک طریقے سے ہیومن ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو آ کے روکا۔ وہ تھا کلچرل ایکسیپشنلزم کا جو کانسیپٹ تھا، انہوں نے انٹروڈیوس کیا کہ یہ جو یو این کا ہیومن رائٹ چارٹر ہے یہ پوری دنیا پہ لاگو نہیں ہو سکتا، ہماری اپنی کلچرل روایات ہیں، مذہبی روایات ہیں۔ حالانکہ آپ کے علم میں ہے جب یہ چارٹر بنا تو اس یہ بڑا کنسنسس ڈاکومنٹ تھا، اس کو پھر چائنا نے اڈاپٹ کیا۔ پھر جہاں جہاں پہ بہانے بازی شروع ہوئی اس کو لے کے، اور ہمارے جیسے سماج جو ابھی اتنے ترقی یافتہ ہے ہی نہیں، جو ڈائیکاٹمیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ بڑی اچھی مثال بن گئی کہ آپ سائن کر دیں بے شک جتنی بھی ٹریٹیز ہیں اس کے انڈر، لیکن عمل نہیں کرنا۔ یہ پوری کی پوری مومنٹ ٹریگر جو ہے وہ ملیشیا سے ہوئی، یہ پھر پوری دنیا افریقہ کے اندر آ کے جا کے ٹریول کر گئی۔ صحیح۔ اچھا ران صاحب، آپ میں کہتا ہوں ہم کلیئرٹی کی طرف جائیں گے تو مزید وہ اظہر صاحب ہیں تھوڑے سے جو پرابلم پیدا ہوتے جا رہے ہیں، لیکن خیر یہ ڈیبیٹ جو ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ گفتگو ہو اور بہت سی جو چیزیں پرابلم ہمارے سامنے آتی جائیں۔ اچھا اظہر صاحب، آپ پاکستان کے اندر بھی رہتے ہیں، امریکہ میں بھی رہتے ہیں، اور پاکستان سے امریکہ کو دیکھتے ہیں اور امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کو دیکھتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کہاں بڑا پرابلم دکھائی دے رہا ہے؟ مطلب جس سے آپ دیکھیں ایک بڑی آسان سی باتیں کی جاتی ہیں، جی فوج پاکستان میں سیاسی عمل میں مداخلت نہ کرے، اور یہ تو بڑی کلیئر سی بات ہے، نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے اور حلف بھی یہی اٹھایا جاتا ہے، یہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد بھی جو ایشوز ہیں وہ کبھی سالو نہیں ہوتے۔ رانا صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں پر ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو یہ چاہتا ہے کہ فوج کو اقتدار دے دینا چاہیے۔ وہ کیوں یہ چاہتا ہے؟ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ یہ سمجھیں وہ بھی اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مسائل جمہوری حکومتوں سے حل نہیں ہوتے تو وہ پھر سیاستدان فوج کی طرف دیکھتے ہیں، فوج سے حل نہیں ہوتے تو سیاستدانوں کی طرف سے دیکھتے ہیں، جب ان دونوں سے حل نہیں ہوتے پھر مذہبی جماعتوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو مسائل کہیں حل نہیں ہو رہے کیونکہ مذہبی جماعتوں کو اقتدار مل گیا، سب نے اپنی پریکٹسز کر لی ہیں، حل کوئی نہیں نکل رہا۔ تو یہ بتائیں وہ پرابلم کہاں پر ہے؟ کوئی نیت کا فطور آپ کو لگ رہا ہے یا ایشو کیا ہے؟ I think people largely are never really wrong completely, right? When آپ ٹرینڈس جو بات کر رہے ہیں صحیح، تو اگر وہ اگر ان کا رجحان ملٹری کی طرف جا رہا ہے، آٹوکریٹک گورنمنٹ کی طرف، ڈائریکٹیو گورنمنٹ کی طرف، بیکاز آئی تھنک دے سی سم تھنگ ہیپننگ دیئر، رائٹ؟ تو میں ملٹری کے کنٹونمنٹ وغیرہ میں جاتا ہوں، دے آر کلین، دے لک نائس، اینڈ آئی تھنک people like to see their cities look that way or their towns as well. وہ کہتے ہیں ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ I think people should collectively look at themselves as well that how they can be more disciplined. That's one thing, but I think overall people like order. تھوڑا سا order آ جائے I think in Pakistan, and they actually want a good life. I actually see Pakistan as a very promising democracy, and I see a major issue with the process.
We لوگ don't تو اس have میں یہ بھی چاہتے ہیں جی آرڈر اس طرح بھی آنا چاہیے نا کہ نا رات کو سوئیں تو ڈالر کی قیمت اور ہو، صبح اٹھیں تو اور ہو، ٹماٹر کی قیمت رات سوئیں تو اور صبح اٹھیں تو اور ہو. تو وہ چاہتے ہیں یہاں پر بھی کوئی آرڈر آنا چاہیے نا، چیزیں بہتر ہوں. اب امریکہ کی بات کرتے ہیں. امریکہ میں رہتے ہیں، دیکھیے اس وقت $6 پر گیلن ہم گیس لے رہے ہیں وہاں پر. اور آئی ریممبر اباؤٹ 2 months ago it was $2.50 رائٹ. تو وہ پروسیس میں پیشنس کی جو بات ہے، اب یا تو آپ کنسنسس ڈیولپ کریں کہ آپ ڈیموکریسی کی جرنی پہ چل رہے ہیں جس میں کہ فری مارکیٹ کام کرے گی تھوڑا بہت، یا پھر آپ ایک ہائیبریڈ ماڈل لے لیں سوشلزم اینڈ ڈیموکریسی جس میں کہ اسٹیٹ کنٹرول کا ہے. پر آئی تھنک دوز آر اتنا ابہام ہے کہ لارجر پبلک کہتی ہے کہ چیزوں کو سستی کرو، بٹ کیسے کرے؟ آئی تھنک دے ڈونٹ ریئلی ایون انڈرسٹینڈ، دے شوڈنٹ ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ دیٹ ویل. لیکن وہ جو لارجر فورسز ہیں ان دا مارکیٹ پلیس، دیٹ از ڈرائیونگ واٹس گوئنگ آن. اور ہمارے پولیٹیشینز، عامر رانا نے بڑی اچھی بات کی، آئی لرنڈ اے لاٹ فرام دیٹ، کہ وی آر ایکچولی ناٹ میکنگ سٹیزنس ریسپانسبل سٹیزنشپ. وی آر ایکچولی سیئنگ کہ یہ بندہ سستی نہیں کر رہا تو اس کو نکال دو، یہ وہ نہیں کر رہا تو اس کو نکال دو. اینڈ دے آر ناٹ ایکچولی انفارمنگ سٹیزنز، ریزنگ اویئرنیس اراؤنڈ واٹس گوئنگ آن. ایک پکچر ابھی میں نے دیکھی ہے نیوز پیپر میں 2-3 دن پہلے، کہ پاکستان کے بارے میں بڑی لوگ، پاکستانی زیادہ ہارڈ ہیں پاکستان کے بارے میں کیونکہ کام نہیں کرنا چاہتا. یہ اسلام آباد کے کسی اسٹیڈیم میں بہت بڑا 40,000 لوگ ایگزام دے رہے ہیں بیٹھ کر نیچے، کیونکہ وہ سول سوسائٹی کی 1500 جابیں نکلی ہیں. صحیح. To say that Pakistanis don't want to work is tragic, right? I mean, that's why they are getting in a line to go to another country, because they are working. So I think we need to provide that opportunity, but citizens also need to know that the government is not the only place that's going to provide employment. In fact, government shouldn't be providing employment. And the government needs to understand that وہ جو برٹش کا سسٹم تھا کہ آپ سول سرونٹ بن جائیں گے، آپ کو بینیفٹ ملیں گے. Industries کھولیں، instead of thinking about how we're going to make money from others, we have to think about how we're going to make money from ourselves and to generate revenues and build societies. I think those are major things that I see. کراچی میں بھی میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ اتنے سارے بچے، 40-50 ہزار بچے بیٹھے ہوئے تھے، یوتھ بچے تو نہیں، ہمارے لیے وہ بچے ہوتے ہیں، لیکن just to take an exam for like 2,000 seats جو کہ اوپن ہوئی تھی کسی سول سوسائٹی. بنیادی بات اظہر صاحب آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو اگر حل نہیں کیا جائے گا تو کوئی بھی نظام وہ نہیں چلے گا. اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جانے چاہیے. علی سلمان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ایک تو رانا صاحب نے بھی آپ سے ایک سوال کیا ہے، لیکن اس کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کیونکہ چیزیں اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہیں. ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کبھی چین کا نظام لائیں، کبھی ملیشیا کا نظام لائیں، کبھی ترکی کا نظام لائیں، تو مختلف قسم کے وہ دعوے کرتے تھے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ بھی ذہنی طور پر یہ تیار ہو چکے ہیں کہ ہمارا جو نظام ہے یہ کوئی قابل عمل نظام نہیں ہے. ہم نے یہ سوچ لیا ہے اور یہ کہیں طے بھی کر لیا ہے، تو ہم باہر ہی کہیں دیکھتے ہیں. تو میں تو سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مسلم دنیا میں آپ کیا سمجھیں کہ کون سا ملک ایسا ہے کہ جس سے ہم اپنے لیے رول ماڈل بنائیں، اس کے جمہوری تجربات سے ہم استفادہ کریں؟ دیکھیں، ایک تو سبق میں جیسے شروع میں کہا کہ مسلم دنیا ایک کافی اس میں تنوع موجود ہے. اور اگر میں کسی ایک ملک کا نام لوں تو شاید وہ مشکل ہوگا جہاں پر ہمیں سارے اپنے مسئلوں کا کوئی رول ماڈل نظر آئے گا. کہیں پر ہمیں جیسے انڈونیشیا کی بات ہوئی، وہاں پر ہمیں ایک پلورلزم نظر آتا ہے، وہاں پر ہمیں ایک براڈلی ایک جو کنسنسس ہے ڈیموکریسی کے اوپر وہ نظر آتا ہے. ملیشیا میں ہمیں ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے، اکنامک ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اچھی مثال نظر آتی ہے. جو ترکی میں ابھی ہوا ہے وہاں پر ہمیں سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کی ایک ریلیٹیو ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ زیادہ اب ان کے پاس طاقت ہے، اگرچہ وہ تھوڑا سا آمریت کی طرف بھی رجحان دیکھنے میں آیا ہے. سو کوئی ایک ملک کا شاید بتانا مشکل ہو، لیکن جو ہم میرا خیال ہے پاکستان کا بھی ایک یونیک ایکسپیرینس ہوگا اور جو ڈیولپ ہو رہا ہے. بلکہ آپ جمہوریت اور پاکستان کی بات کر رہے تھے تو آج ہی پلڈیٹ نے ڈیموکریسی کے اوپر اپنی اینول رپورٹ بھی پبلش کی ہے. صحیح. اور میں ابھی اس کے کچھ ہائی لائٹس دیکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے اس کا لکھا ہے کہ ہمیں پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہمیں غیر اعلانیہ آمریت کا سامنا تھا.
سو یہ پلڈیٹ کی رپورٹ کہہ رہی ہے. صحیح. اور وہ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق کر لیا ہوا ہے ایک سوشل لیول کے اوپر, پولیٹیکل لیول کے اوپر, اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, نہ کہ اس کو پیچھے جانے کی ضرورت ہے. اور چونکہ بہت انٹرسٹنگ ابھی عامر رانا صاحب نے بھی بات کی ہے, اظہر صاحب نے بات کی اکانومی کے حوالے سے جو میرا موضوع ہے, اور اس حوالے سے میں اس یہ لنک ہے ڈیموکریسی کے ساتھ, کیونکہ اس کا تعلق ہے ریسورس ایلوکیشن کے ساتھ. سو ہم فوج کی بات کر رہے تھے, وسائل کی بات کر رہے تھے, تو ظاہر ہے وہ قرضوں کی جو ادائیگی کے بعد سب سے جو بڑا حصہ ہے بجٹ کا, تقریباً آپ مجموعی دیکھیں تو 20 سے 22% ہمارا جو بجٹ ہے وہ ہم دفاعی سیکٹر کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے جو اخراجات ہیں وہ 5 یا 6% ہوں گے بجٹ کا. صحیح. باقی صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں, وہ ظاہر ہے اس میں سے آتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے اس وقت کہ کس طریقے سے ہمارے ریسورسز کی ایلوکیشن ہو رہی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں جو مارکیٹس کے جو پرنسپلز ہیں اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے, کیونکہ حکومت کے پاس یہ پرائسز کا کنٹرول رکھنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. بلکہ ہم نے شروع میں وہ اسلامک ریفرنس سے بھی بات کی تھی, تو ایون اسلامک پرنسپلز کے بھی خلاف ہے. پرائس کنٹرول بذات خود ایک ان اسلامک پرنسپل ہے. وہ کیسے؟ سو حدیث موجود ہیں جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ پرائسز کے بڑھنے کی شکایت لے کر جاتے تھے تو حضور انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ڈیوائن پروسیس ہے, اس میں مداخلت نہیں کروں گا. لیکن انہوں نے پھر ایک ریگولیشن کا ایک مطلب وہ مارکیٹ کے ساتھ ان کا تعلق ہے, کسی کے ڈنڈے کے ساتھ نہیں. ہاں, وہ نہیں رکھنا چاہیے. تو ظاہر اگر ہم اس کے اوپر ہم حکومتوں کا تبدیل کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے بڑی کوئی بدقسمتی اور کچھ نہیں ہوگا. پاکستان میں تو سنا ہے امریتیں تبدیل ہوئی ہیں پرائسز بڑھنے کی وجہ سے. نہیں, وہ ان کا بھی غلط فہمی تھی, ان کی بھی وہ غلط فہمی تھی. لیکن بہرحال جب ہم بیسکلی ہم اس کو چیز کو آگے بڑھانا ہے, آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک پوری فاؤنڈیشنز موجود ہیں, اور دیکھیں کہ ہمارے پاس تقریباً 250 کے قریب سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں, 250 کے قریب. صحیح. چھوٹی بڑی مختلف جماعتیں. تو یہ نہیں ہے کہ انیشیٹو کی اسپیس موجود نہیں ہے. ظاہر ہے کہ شاید لوگ اس میں پوری طریقے سے شریک نہیں ہیں. ابھی عامر صاحب نے بات کی کہ ہمیں پوری ایفرٹ نہیں اس میں ڈال رہے, جو انٹیلیجنسی ہے وہ بھی پوری ایفرٹ نہیں ڈال رہی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے, ہم سب کا اپنا ایک بہت بنیادی رول ہے. تو اس اسپیس کو کنورٹ کرنا اپرچونٹی کے اندر, تبدیلی کے اندر, اس کے لیے ایک ذمہ داری ہم سب کے اوپر عائد ہوتی ہے. تو اس کی طرف ہمیں زیادہ شاید سوچنے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا, بہت شکریہ علی صاحب. رانا صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں علی سلمان صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے خود بھی بات کی کہ ہمیں اصل میں ایک ڈسپلن میں ساری چیزیں چاہیے اور ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں. تو جو بھی ڈسپلن کے اندر ہمیں بندہ بھی دکھائی دیتا ہے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں. مجھے تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ناکامی ہے, آپ نے خود بھی کہا کہ ہمارے جو دانشور ہیں, ہماری جو سول سوسائٹی ہے, پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کا نام تو ہے, تو وہ ناکام ہو چکی ہے کہ لوگوں تک جو بنیادی مسائل ہیں ان کی بات پہنچانا. کیونکہ نان ایشوز جو ہیں وہ سوسائٹی میں اتنے زیادہ ان پہ ڈسکشن ہوتی ہے, ہمارا میڈیا بھی بہت زیادہ باتیں کرتا ہے, جو ہمارے موضوعات ہیں ٹی وی چینلز کے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی سے بہت ارریلیونٹ اور بہت غیر متعلقہ موضوعات ہیں. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ جو بات ہے اس کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ کیونکہ ہماری یونیورسٹیاں وہاں پر تو بات کرنے کی اسپیس ختم ہو چکی ہے. کہاں سے اس بات کا آغاز کریں, لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں ان پر بات چیت کا آغاز کیا جائے, اور پھر وہ چیزیں آگے بڑھتے ہوئے ہمارے سیاسی جماعتوں تک اور اس سارے اشرافی تک پہنچ سکیں. دیکھیے, سول سوسائٹی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے ڈیموکریسی کے لیے. جہاں پہ سول سوسائٹی ہے تو ڈیموکریسی ہے, اگر ہے, اور جہاں پہ سول سوسائٹی ویک ہے تو وہاں پہ ڈیموکریسی ویک ہے. اور سول سوسائٹی کا تھوڑا سا فرق ہے سیاسی جماعت کے ساتھ, اس کا حصہ بھی ہو سکتی ہے, کسی مذہبی جماعت کا بھی ہو سکتی ہے, کہ بڑا فوکس اسپیشلائز ایریاز پہ ایشوز کے اوپر سینسٹائز کرتی ہے, لے کے چلتی ہے. وہ عام لوگوں میں اویئرنیس بھی ہو سکتی ہے اور لابنگ بھی ہو سکتی ہے. صحیح. تو یہاں پہ جب سول سوسائٹی کو کرش کر دے ریاست مخالف سمجھ کے, یا اس سوسائٹی کے اندر اٹ سیلف اس کے لیے کوئی ایپیٹائٹ نہ ہو کہ لوگ ان کے لیے کوئی آواز اٹھائیں, تو پھر انٹرسٹ گروپ پیدا ہو جاتے ہیں, اور انٹرسٹ گروپ جو ہے پاور کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں. تو پاکستان کا المیہ کی ہے حل جو ہے بے تحاشا. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پاکستان میں دانشوروں کی کمی نہیں ہے, اکانومسٹ سے لے کے ہر آپ کو 100 کے قریب حل بتا دیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک کی ڈیسیژن جو ریاست اور سوسائٹی کو کلیکٹیولی لینا چاہیے وہ ہے آبادی کا کنٹرول.
صحیح. وہ ابھی تک اس کے اوپر نہیں ہوا، اور یہ تھوڑا سا ابہام پیدا ہو جاتا ہے کچھ مذہبی تصورات کی وجہ سے، مذہبی جماعتوں کی وجہ سے، یہ پھر ہمارے افغانستان پالیسی کے اندر جا کے یہ چیزیں گھس جاتی ہیں. تو یہ آبادی کا کنٹرول ہے، اور ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن جتنی فیئر ہو سکے اس کے میکینزمز ہیں. ہمارے پاس کامن انٹرسٹ کی کونسل ہے، اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے. جو باقی فورم ہیں وہ پورے فنکشنل ہونے چاہیے. تو ریسورسز کی جب یہ چیزیں ہوں گی تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو ہے چیزیں آٹومیٹکلی درست سمت میں جائیں گی. ادروائز جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلام آباد دیکھنے میں تو چھوٹا شہر ہے، ابھی تو پھیل رہا ہے، لیکن یہ قوت کا ارتکاز اپنے اندر چاہتا ہے. باوجود کہ 18 امینڈمنٹ آ گئی، یہ قوت کو، اختیار کو تقسیم نہیں کرتا. بلدیاتی الیکشن کے اندر جو ہوا، یہ جو ٹینڈنسی ہے کہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی، یہ اس کو اسی وقت ختم ہوگی جو آپ کے فورم موجود ہیں، کانسٹیٹیوشنل اور لیگل فورم موجود ہیں، جب تک ایکٹیولی وہ استعمال نہیں ہوں گے اور فنکشنل نہیں ہوں گے. اور جو سماج جب تک مؤثر نہیں ہوگا اور باشعور نہیں ہوگا تب تک ایشو حل نہیں ہوگی. اچھا رانا صاحب، میں جڑا ہوا ایک سوال مزید آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بہت سے مکاتب فکر ہیں اور ہمارے دانشور ہیں، وہ تیونس کی بڑی مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں پر بڑا ریوائیو ہوا، لوگوں نے چیزوں کو سمجھا، ایک ارتقاء ہوئی اور لوگوں نے اب زیادہ بہتر سمت میں کریں. تو وہ تجربہ تھوڑا سا شیئر کر دیں ہمارے ساتھ. دیکھیے، میں تو اس کو کوئی بہت اچھا تجربہ میرے نزدیک نہیں ہے. نہضت علماء نے بہت چینج آئی ہے ایک پارٹی کے اندر، لیکن وہ کوئی بہت بڑی تبدیلی نظام کے اندر ٹریگر نہیں کر سکی ابھی. شاید آنے والے دنوں میں کرتے. وہاں کی اکانومی کے جو صورتحال ہے، جب میں پچھلے دنوں 1-2 سال پہلے گیا تو وہ بہت ہی وہاں پہ سول رائٹس کی صورتحال خاصی مخدوش ہے. اس وقت بہت ہی زیادہ کنفیوژن ہے. پاکستان کو بھی ملٹیپلائی کریں تو شاید اس سے بھی زیادہ کنفیوژن وہاں پہ ہے. ہاں، نیزا کو دیکھ کے ہم ایک علیحدہ سے ایک ایگزامپل کے طور پہ اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ اس کے ہاں ایک پولیٹیکل اسلام پہ بلیو کرنے والی پارٹی کے ہاں ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی، اور اس پہ یہ بھی کہ وہ ناکام ابھی تک کیوں ہے اور سسٹم کے اندر تبدیلی کیوں نہیں لا سکی. بہت بہت بڑی شکریہ. وجہ میں 10 سیکنڈ میں اس میں اضافہ کر دیتا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پچھلے 10 سالوں میں نہضہ نے اور باقی جماعتوں نے اکانومی کے اوپر کوئی پلان تیار نہیں کیا. اور ہم نے ہمارے ایک ادارے کے ایک پروجیکٹ کے تحت ریسرچ ہوئی تھی کہ جہاں پر یہ جب عرب اسپرنگ کا آغاز ہوا تھا تو وہ ایک اسٹریٹ وینڈر بولعزیزی کی خودکشی سے آغاز ہوا تھا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ کیا یہ انقلاب کے بعد اس طرح کی جو خودکشیوں میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے. تو بدقسمتی سے پتہ چلا کہ اس میں اضافہ ہوا ہے. سو وہ انقلاب ان مسائل کی طرف، یعنی جس کا تعلق بڑی حد تک معیشت سے تھا، روزگار سے تھا، اس کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا، جس کا کہ آخر میں ان کو نتیجہ بھگتنا پڑا. یہ ریورسل کی طرف پروسیس شروع ہوا. بہت بہت شکریہ علی سلمان صاحب، محمد عامر رانا صاحب، اظہر حسین صاحب. ہمارے ہاں جو اسکالرز ہیں انہوں نے بہت ہی گہرائی کے ساتھ باتیں کی ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے لیکن یہ موضوع ختم نہیں ہوا. اس پر ہم مزید باتیں بھی کریں گے اور ملک کے جو دانشور ہیں، اسکالرز ہیں، ان کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کریں گے تاکہ ہم اس سلسلے کو ایک علمی گفتگو میں اور ایک فکری پس منظر کے ساتھ ہم لے کے آگے چل سکیں. کیونکہ ڈیبیٹ کریں گے، بات چیت کریں گے تو مسائل آئیں گے بھی اور مسائل کا حل بھی نکلے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.